اب کچھ بات کرتے ہیں سیاست کی۔ پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ان کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے 63، مسلم لیگ نواز کے 59، آزاد امیدوار جو ہیں وہ 52 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 17، متحدہ قومی موومنٹ کے 10، جماعت اسلامی کے 7، بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے 2 اور 2 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، ان دونوں پارٹیوں کے 2-2۔ تو یہ سلسلہ تو ہے بلدیاتی انتخابات کا، اس لیے تو میں نے ایک سانس میں بول دیا۔ اس کے بعد آپ نے سانس بھی جو ہے وہ گہرا سا لینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا معاملہ تھا وہ کشمیر کے حوالے سے ڈوزر جاری کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور شیری مزاری صاحبہ اور موحد یوسف صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ایک پریس ٹاک کی جس کے اندر یہ بتایا کہ کس طریقے سے جو بھارتی افواج ہیں وہ وہاں پر ظلم و ستم کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہوا ہے، اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر کیا موقف رکھتا ہے یہ ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ دوسرا ایک اہم معاملہ ہے۔ اب یہ دونوں معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل اینالسٹ اور سینئر اینکر جناب عادل عباسی صاحب۔ السلام علیکم عادل صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ دونوں کیسے ہیں؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ You look very fresh ماشاءاللہ۔ although صحافی جو ہیں وہ صبح کے نہیں ہوتے، وہ راتوں کے۔ میں تو بالکل بھی ارلی رائزر نہیں ہوں۔ یہ بتائیں، بلکہ میں حیران ہوں، آپ کہہ رہی ہیں میں فریش لگ رہا ہوں، مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں نہیں، آپ فریش دیکھیں، آپ اسکرین پہلے تھوڑی بہت کیفین انٹیک آپ کر رہے ہو تو اس لیے سٹارٹ کیا۔ ابھی ہم فون لائنز کھول دیں تو آپ کے فینس کا تانتا بن جائے گا کالز کا، اور وہ بتائیں گے کہ آپ کتنے فریش لگ رہے ہیں، مگر وہ تو صبح اٹھتے ہوں گے نا، اس لیے تانتا بن سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ہم ابھی پروگرام شروع کرتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے ایسے ایک جملہ کہا کہ بھائی کاش پورا پاکستان جو ہے وہ کینٹونمنٹ ہوتا تو پاکستان میں آج بلدیاتی نظام جو ہے وہ رائج ہو چکا ہوتا، الیکشن ہو چکے ہوتے اور ہم اس بلدیاتی نظام میں آ چکے ہوتے، ورنہ ہمارا بلدیاتی نظام جو ہے وہ ڈیلے پر ڈیلے ہوئے جا رہا ہے اور یہ حکومت کرنے میں سیریس ہے نہیں۔ اچھا، اس کی تو بڑی ریپرکشنز ہوں گی اگر میں بھی یہ کہہ دوں کہ پورا ملک کینٹونمنٹ ہوتا۔ آپ نے تو کہہ دیا جملہ جو ہے یہ، لیکن شاید میں یہ نہ کہہ سکوں، لیکن اگر جو آپ نے بات کی، میرا خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز اتنا امپورٹنٹ ہے، کسی بھی ڈیموکریسی کی ایسی اسپرٹ ہے کہ جب تک وہ امپلیمنٹ نہ ہو تو ریئل ڈیموکریسی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں، میں یہ بات ایک عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا پرابلم یہ، جب وہ پاور میں نہیں ہوتے تو انہیں لگتا ہے کہ لوکل باڈیز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر آپ نے جنون ڈیموکریسی امپلیمنٹ کرنی ہے یا اپنی پارٹیز بھی زندہ رکھنی ہے تو لوکل سطح پہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنا ہوگا۔ جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو پچھلے ٹینیور میں بھی یاد ہے سپریم کورٹس کے آرڈر کے اوپر ہوتے تھے، سو لوکل باڈیز کا نہ ہونا، میرا خیال ہے جب ایم پی ایم این اے ہمارے بن جاتے ہیں تو وہ جا کے اپنی پارٹیز کو بتاتے ہیں کہ بھائی اگر ہم لوکل باڈیز کراتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن فوراً کرانے کا ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ ہم ان ایریاز میں اپنی گرپ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے نا، ایم پی ایز اور ایم این ایز بہت بڑی ہرڈل ہوتے ہیں، ان کو فنڈز ملتے ہیں، ان کا کام لیجسلیشن ہے، وہ لیجسلیشن کے بجائے نالی ٹوٹی سڑکیں یہ وہ بنانے میں لگ جاتے ہیں، اس سے انہیں اپریسیشن ملتی ہے، ووٹ پکا ہوتا ہے۔ لیکن لوکل باڈیز بالکل ہونے چاہیے۔ اس گورنمنٹ نے بھی کمٹمنٹ کیا، 3 سال ہو گئے ابھی تک بس دعوے ہی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا، میں آج آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ مستقبل قریب میں کرائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی اب سارا فوکس میرا خیال ہے جنرل الیکشن کی طرف ہی ہوگا۔ اور ان ریزلٹس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تو پھر اور مزید نہ کروائیں، کیونکہ یہ ریزلٹ بڑے جو ہے وہ یہ بھی نیک ٹو نیک ریزلٹس ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بھی ریزلٹ بھی علامیں گے، اور ریزلٹ کے علاوہ بھی مجھے یہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ جو کنٹری میں اس وقت انوائرمنٹ ہے نا ہماری، وہ بڑا ہاسٹائل پولرائز ہوا ہوا، اور پارٹیز بالکل پوزیشننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ سو یہ بڑا ایک لیندی سبجیکٹ ہے، لوکل باڈیز آپ کی سلیکشن اور آپ کا انٹیکٹ ہونا۔ اب لوگوں کی شکایتیں بھی ہوتی ہیں گورنمنٹ آف دا ڈے سے، تو ویسے ہی ہوتی ہیں، کوئی بھی ہوگا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں ویسٹرن ڈیموکریسی کی جس کی ہم ایگزامپلس دیتے نہیں سکتے، وہاں پر لوکل باڈیز ہی ہیں، وہاں کاؤنسل ہی ہے جو آپ کو یہ فیسلٹیز دیتی ہے۔ اور آنیسٹلی اگر پاکستان کے پولیٹیشنز یہ بات سمجھ لیں کہ جو یہ برڈن اگر وہ نیچے ٹرانسفر کر دینا، یہ پاور یا شفٹ کر دیں اپنے ناظمین پر اور اپنے کاؤنسلرز پر، تو ان کو بہت اچھا وقت ملے گا لیجسلیشن کے لیے بھی اور اپنی پارٹیز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی اور لوگوں سے کنیکٹیوٹی کے لیے بھی، کیونکہ موسٹلی آپ اپنے ناظم کو کاؤنسلر کو ایزیلی ایکسیس کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایم پی اے، اور ایم پی اے کے چمچے آپ کو پورا دن گھماتے رہتے ہیں، اگر یہ چیز نہ ہو تو پارٹی سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، سمتھنگ لائک دس۔ تو یہ ریزلٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کیسا ہے، پی ایم ایل این کے لیے کیسا ہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لیے کیسا ہے؟ I don't think so خاص طور پہ کیوں کہا ہے؟ پہلے تو آپ بتائیں۔ بہت بڑا کوئی امپیکٹ ڈالے گا۔ دیکھیں کینٹونمنٹ کے الیکشن وی آل نو کہ ان میں ان کا انفلوئنس کتنا کوئی ہوتا ہے یا کتنے کو یہ زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر اپنی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ کوئی بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا، اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں آئی ایم ون آف دوز جیتوں کے شادیانے تو ایسے بج رہے ہیں کل سے، مطلب وہ تو لگ رہا ہے کہ جنرل الیکشن 2023 جیت لی ہے۔ پولرائزیشن ایسی ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں پی پی نون کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی، نون پی پی کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی، پی ٹی آئی ساروں کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی، سارے پی ٹی آئی کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے، تو اس لیے سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ورنہ اٹ وازنٹ اے بگ ڈیل آئی گیس، بیکاز یہ روٹین میں آپ کو پتا یہ چیز ہوتی ہے۔
اور اس کے ریزلٹس اتنے میٹر اس لیے نہیں کریں گے کہ کوئی اتنا ایک تو ڈفرینس اتنا بڑا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آنا. میں تو بائی الیکشنز پہ بھی کہتا ہوں جو ہم اوبویسلی میڈیا والے زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, ہم تو پرنس چارلز اور ان کی شادی کے لیے بھی بڑا انوائرمنٹ بنا لیتے ہیں. بائی الیکشن بھی ایک صوبے میں ایک گورنمنٹ کے لیے تو ہو سکتا ہے, فار انسٹنس ایک صوبائی حکومت کے لیے تو چیلنج ہو سکتا ہے کہ یار آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ پھر بھی الیکشن ہار گئے, یا ایک پارٹی اس طرح کی جو ہے وہ جیت جائے, لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ یا پوری پولیٹیکل پارٹیز پر اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کی جو میں بات کر رہا تھا خاص طور پر وہ یہ کہ اتنی کم سیٹیں ہیں ان کی, لیکن جو چیز آپ نے شروع میں بات کی ہے نا, اگر آج جنرلی لوکل باڈیز الیکشن ہو جائیں اس سے پتہ چلے گا کہ نیکسٹ جنرل الیکشن کا ٹرینڈ کیا ہے. سو ان مائی پرسنل ویو, اگر آپ کا ہم ویو لے لیں کہ اگر وہ لوکل باڈیز الیکشن مثال کے طور پہ اگلے مہینے ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو سچویشن کیا لگ رہی ہے؟ مطلب ویسے اس طرح تو ٹریک پہ آنے کا تو اس طرح ٹریک آپ ادھر ادھر پھر رہے تھے, ایگزیکٹ ایسا ہی ریزلٹ آئے گا, یعنی کہ پی ٹی آئی وڈ بی لیڈنگ مور اور لیس. بس دیکھیں آپ پاور میں بھی تو ہے نا, آپ پاور میں بھی تو ہے نا, مور اور لیس ایسا ہی ریزلٹ آئے گا تھوڑے ڈیفرنس کے اوپر. اور مجھے تو لگتا ہے اگلے جنرل الیکشن کا ریزلٹ بھی جو ہے وہ یہی ہے. چلو جی یہ پریڈکشن آ گئی ہے جی, یہ پریڈکشن آ گئی. اسد عمر صاحب نے تو ویسے کہہ دیا, ہاں مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلا جنرل الیکشن بھی بس یہ تھوڑے مارجن سے اور تھوڑی سیٹ سے ہی ہوگا, اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے کل ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس اٹینڈ کی جو کہ بریفنگ تھی بیسیکلی فارن آفس کی, کشمیر کے حوالے سے جو ہندوستان کی بربریت چل رہی ہے اس میں مین آپ کے وہاں پر ہائی لائٹس آپ نے کیا نوٹس کیے کہ کیا ہے جس پر پاکستان کو کام کرنے کی بفور آئی کامنٹ آن دیٹ, میں جب وہ پریسر اٹینڈ کر کے آیا نا, آئی تھنک آئی واز دا اونلی کرنٹ افیئرز اینکر دیر. شاید ایک دو اور ہوں گے, 2-3 ہم لوگ تھے, زیادہ نہیں تھے, کیونکہ یوزلی آپ کو پتا ہے اس طرح کے پریسرز میں ہمارے رپورٹرز بیٹ رپورٹرز زیادہ جاتے ہیں, ہم 2-3 اینکرز ہی تھے غالباً. لیکن میں نے جو آپ دونوں کو بتاؤں کہ جب وہ اٹینڈ کیا پریسر تو مجھے یہ پریس کانفرنس مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ دیکھیں ایک تو یہ نارمل ڈوزیئر نہیں تھا جس طرح یوزلی ہمارے یہاں چلتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہم لگے رہتے ہیں, لیکن ان میں 2-3-4 باتیں بڑی الارمنگ تھیں. ایک تو یہ کہ جو انٹرسیپٹ کی ہیں کالز, اس میں آپ لینگویج سنیں ان کے کمانڈنگ آفیسرز کی, انڈین کمانڈنگ آفیسرز کی, کہ جو انسٹرکشنز دے رہے, کیمیکل ویپن یوز ہوا ہے. میں یقین کریں رات کو کل پوری رات میں یہ سوچتا رہا کہ آئی ڈونٹ نو, مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ ابھی میں رات میں ڈسٹرب کیوں, تو میں اپنی فیملی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا. انہوں نے وہ باڈیز دکھائی, اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو, اگر لائیو گئی تھی کمپلیٹ, مجھے نہیں پتا کتنی کیمیکل ویپنز انڈینز یوز کر رہے ہیں فیک انکاؤنٹرز کے لیے. فیک ویپن پرچیز AK-47 پرچیز کر کے اور باقاعدہ وہ دکھایا جاتا ہے کہ جی ہم نے ویپن ریکوری کی ہے. اچھا, اس کے ساتھ انہوں نے یہ دکھایا کہ ایک کوئی گورکن تھے, انہوں نے بتایا کہ کتنی قبریں جب انہوں نے کھودی ہیں تو کس طرح کی لاشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ سارے جو لاز ہیں, رولز ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, اس کی وائلیشن کر رہی ہے انڈین آرمی وہاں پہ, اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں کیوں اتنا اسپیس, کوئی بزنس انٹرسٹ ہیں کنٹریز کا, کیا ایشو ہے, جو ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. اب وہ ایک فیک طریقے پروسیس سے ڈیلیگیشن لے کے گئے ایم اے پیز کا, EU کے ممبرز کا, وہاں پر وہ اپنا ایک وزٹ کرا کر آ گئے. لیکن آپ دیکھیں جو چیزیں اس وقت پاکستان نے ڈوزیئر پریپیئر کیا 131 پیجز کا, جس میں نے آپ کو بتایا فیک ہائیڈ آؤٹس جو ہے وہ لی جاتی ہیں انڈین آرمی کی طرف سے, اور باقاعدہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہائیڈ آؤٹ مل جائے گی, ہمیں وہ لوگ مل جائیں گے. مثلا وہ کچھ لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں, ہر بندہ تو اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہوگا وہاں جس کی نروز اتنی اسٹرانگ ہو جو ریزسٹ کر سکے, تو وہ ان کو پیسے دے کے پھر باقاعدہ ان سے فیک وہ کرواتے ہیں, اٹیکس کرواتے ہیں ان ایریاز کے اندر. جیسے آپ کو پتہ ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آج کے دور میں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن انڈین ملٹری کی انوالومنٹ, بریگیڈ کمانڈرز کی کنورسیشن, ان کے CEO کمانڈنگ آفیسرز کی کنورسیشن جو ہے وہ جو انٹرسیپٹ کی ہے, وہ تو خیر کمال چیز ہے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو دیکھنا چاہے, سمجھنا چاہے, تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا. اور انڈیا جو وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے, میرا خیال ہے شاید دنیا میں جس کے اوپر پاکستان کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھ کر دنیا کے سامنے یہ چیز لے کر آنی چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے عادل صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے.